بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن سیزن 2 مریم شیخ قسط نمبر 32۔ میرے بابا سائیں کو کچھ نہیں ہوا، وہ سو رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے اور مجھ سے باتیں کریں گے۔ بابا سائیں اٹھ جائیں، ایک بار تو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لیں۔ آپ تو میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر مسلسل رو رہی ہوں تو آپ کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ پلیز ایک بار مجھے جواب دیں، آنکھیں کھولیں۔ نینا جب جب ہوش میں آتی تھی تو یہی جملے دہراتی، معظم شاہ کے مردہ وجود کو جھنجھوڑتی، پھر واپس اسی پر غشی طاری ہو جاتی۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ کبھی ہنزانی انداز میں دھاڑے مار مار کر روتی، اور کبھی معظم شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا کر آس بھری نظروں سے ان کے چہرے کو تکتی رہتی۔ رخسانہ بیگم کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے مابین حویلی کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ اروش منہ پر دوپٹہ رکھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ معظم شاہ کے اتنی جلدی ساتھ چھوڑ جانے پر انہیں شدید دھچکا لگا تھا۔ دھیرے دھیرے دور دور سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ زائم شاہ ان کی باڈی کو حویلی پہنچانے کے بعد دوبارہ زنان خانے میں نہیں آیا تھا۔ شدید رنج و غم کے باوجود بربرداری سے وہ تنہا سب کچھ سنبھالے ہوئے تھا، کیونکہ رانیہ اور مختوم شاہ اسلام آباد میں تحریم کے پاس موجود تھے۔ حادثے کے بعد معظم شاہ کے علاوہ تحریم اور ان کے ڈرائیور کی موت کی بریکنگ نیوز بھی چلی تھی، مگر اس بھیانک حادثے میں تحریم موزانہ طور پر بچ گئی تھی، لیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ رانیہ ایک پل کے لیے بھی اس سے دور جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جیسے انہیں ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی، وہ مختوم شاہ کے منع کرنے کے باوجود زبردستی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ پھوپھو سائیں، اب آپ انکل کے ساتھ گاؤں چلی جائیں، آپ کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ تحریم کی فکر مت کریں، اس کے پاس میں رہوں گا، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، تدفین کے بعد آپ دوبارہ آ جائیے گا۔ میر زوار نے ان کو سمجھایا تو استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، میرے جانے کے بعد وہ چلی گئی تو میں زندگی بھر پچھتاؤں گی، میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مختوم، آپ چلے جائیں، آپ کے خاندان والوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ رانیہ نے بھیگے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی مختوم شاہ واپس جائیں، مگر معظم شاہ اس کے بھائی تھے۔ رانیہ بیگم کو احساس تھا ان کی تدفین میں شرکت لازمی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ بھی ان کے ساتھ چلی جائیں اور کل دوبارہ آ جائیے گا۔ میر زوار نے اس پر قدرے سختی سے کہا تو مختوم شاہ نے تشکرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آہوں اور سسکیوں میں معظم شاہ کی تدفین کر دی گئی۔ رخسانہ بیگم، اروش اور نینا کا غم ایک برابر تھا۔ تینوں نے اپنا سب سے مضبوط اور گہرا رشتہ کھو دیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہونے کے باوجود بھی ہر سو یاسیت سی چھائی ہوئی تھی۔ بہت اصرار کرنے پر بھی نینا نے 2 نوالے نہیں کھائے تھے۔ اروما اپنے اسے نیند کی ٹیبلٹ کھلا کر اس کے نیند میں چلے جانے کا اطمینان کر کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں کھڑی تھی، تبھی اس نے زائم شاہ کو اندر جاتے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ صبح سے وہ اس سے تعزیت کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اب اسے اوپر جاتا دیکھا تو تمام زیادتیاں بھلائے اس کے پیچھے چلی آئی۔ زائم شاہ تھک کر بے حال سا صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زائم شاہ نے نظروں کا ارتکاز بدل کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رومی، میں نے بہت مضبوط سہارا کھو دیا، میں ان کے بغیر ادھورا محسوس کر رہا ہوں، ابھی مجھے ان کی سخت ضرورت تھی، ان سے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ بابا سائیں کی کمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ ضبط حوصلے سے پورا دن خود پر قابو رکھنے کے بعد اروما کے گود میں سر رکھ کر رو پڑا، جو ہمارے دل کے بے حد قریب ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ بابا سائیں نے ہمارے درمیان بہت فاصلہ رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ میرے دل کے بہت قریب تھے، کیونکہ وہ فاصلے پر رہنے کے باوجود بھی دنیا کے سب سے بہترین باپ تھے۔ وہ رنجیدگی سے گویا ہوا، اللہ پاک نے موت زندگی کا فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے، جس کو جتنا وقت دیا ہے اور اتنی ہی زندگی جیے گا، جس کا وقت جلد اور کسی کا بدتر بہرحال آ کر ہی رہتا ہے، وہی رب ہمیں اپنے پیاروں سے بچھڑنے کے بعد صبر اور ان کے بغیر زندگی جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اب آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا، ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ آپ کمزور پڑ جائیں گے تو نینا اور خالہ جان کو کون سنبھالے گا؟ اس وقت ان دونوں کو آپ کے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ انکل کے بعد ان کے سر کا سائیں آپ ہیں۔ اور اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگی، ان دونوں نے کھانا کھا لیا؟ زائم نے یکدم سر اٹھایا، خالہ جان نے بمشکل تھوڑا سا کھایا ہے، نینا نے تو 2 لقمے بھی ڈھنگ سے نہیں لیے، اس کے سر میں بہت درد تھا، میں نے ٹیبلٹ دے کر سلا دیا۔ اروما نے تفصیلاً جواب دیا، اس کے لیے بھی بابا جان کی جدائی بہت تکلیف دی ہے، مجھ سے زیادہ وہ ان کے قریب رہی ہے، اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا۔ زائم شاہ نے دکھتی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اروما نے اس کا ذہن بٹانے کے لیے سوال کیا، دل نہیں تھا
مگر دنیا داری کے لیے مہمانوں کے ساتھ تھوڑا سا کھایا ہے۔ زائم شاہ نے آستگی سے جواب دیا، تم بھی جاؤ، اب آرام کرو، رات سے یہاں ہو، تھک گئی ہوگی۔ زائم شاہ نے اس کی نیند اور تھکن سے بوجھل آنکھوں سے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شاہ کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھ گئی تھی۔ معظم شاہ کے گزرنے کے بعد پوری حویلی پر گہرا جمود طاری ہو گیا تھا، جو مہینوں گزرنے کے باوجود بھی قائم تھا۔ عروش کی عدت کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی، مگر ان کی زندگی بے رنگ اور آنکھوں کا سونا پن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ تحریم کے 4 آپریشن کیے جا چکے تھے، مگر اس کے بے جان وجود میں زندگی کی رمق پیدا نہیں ہوئی۔ ایکسیڈنٹ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور سر میں شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے پچھلے 5 ماہ سے کومے میں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ اب کبھی زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، سن رہی ہے، مگر حرکت نہیں کر سکتی۔ آج بھی میر زوار نے ڈاکٹروں کی ایک نئی ٹیم کو امریکہ سے بلوایا تھا۔ انہوں نے بھی مکمل معائنے کے بعد مایوسی ظاہر کی تھی۔ پھپھو سائیں، آپ بھی گھر چلیں، آج رات نسیمہ تحریم کے پاس رہے گی، آپ گھر پر آرام کر لیجیے گا، کافی دن سے آپ گھر نہیں گئیں۔ میر زوار نے ان کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے کہا، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، تمہیں آفس بھی دیکھنا ہوتا ہے، صبح شام یہاں کا بھی چکر لگاتے ہو، تھک جاتے ہوگے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے فکر مندی سے بولیں، میں نہیں تھکتا، آپ میری فکر مت کیا کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، پہلے بھی مسلسل ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی، اب بھی خود سے لاپرواہی برتیں گی تو وہی حال ہوگا۔ میری زندگی میں تو اب ہاسپٹل کے چکر ہی لکھے ہیں، جب تھک جاؤں گی تو بیمار پڑ جاؤں گی، گھر بیٹھ جاؤں گی، بہتر ہوتے ہی پھر ہاسپٹل میں ہی پہنچنا ہے۔ مگر تم کب تک ایسی ہی انچاہی زندگی جیو گے؟ آج میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ رانیہ رنجیدگی سے کہتے خاموش ہو کر اسے دیکھے گئیں۔ جی بولیے، میری شدید خواہش تھی تمہاری شادی جلد ہو جائے اور تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو۔ پھر میں نے تحریم سے تمہاری شادی کروانے کے بارے میں سوچا تھا کہ تم کبھی مجھ سے دور نہ رہو، مگر بعض اوقات ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ تحریم سے شادی تمہاری زندگی کو مزید ویران کر گئی، میری بیٹی اب شاید ہی زندگی کی طرف لوٹ سکے، میں تمہیں اس کا پابند نہیں کرنا چاہتی۔ میر سائیں، تم دوسری شادی کر لو، اپنی زندگی کو آگے بڑھنے دو۔ رانیہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی خوشی کی خاطر دل مضبوط کر کے مشورہ دیا۔ میر زوار نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں یوں تنہا نہیں دیکھ سکتی، تم اپنا گھر بسا لو، حویلی کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اگر اللہ نے چاہا اور تحریم ہوش میں آ گئی تب بھی میں اسے سمجھا لوں گی، تم اس کی طرف سے فکر مند مت ہونا۔ وہ دھیمے انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ میر زوار خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بغور انہیں سن رہا تھا۔ تحریم کے زندہ بچ جانے کی اسے اتنی پرواہ نہیں تھی جتنا فکر مند وہ نینا کے لیے تھا۔ تحریم کے زندہ بچ جانے کی صورت میں نینا کو گھر لانے والا راستہ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر رانیہ نے اسے ایسے وقت میں مشورہ دیا تھا کہ اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کئی دنوں کی ذہنی خلچار کے بعد یکدم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اسے یکدم اپنے قسمت کے دھنی ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ پھر اس کے دل نے خود پر اللہ کی خاص مہربانی کا شکر ادا کیا۔ اس کے راستوں میں آنے والی رکاوٹیں خود بخود ہی دور ہوتی چلی جاتی تھیں۔ وہ یہ قدرت کی عنایت تھی، وہ جو منزل کو پانا چاہتا تھا اس کے لیے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے تھے۔ عروش زائم شاہ کی ماں پر اروما کے لیے پرپوزل لے کر میر ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ عروش، مجھے تمہاری آمد کا خاص مقصد جان کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ نگین نے مجھے بتایا تم رومی کے رشتے کے سلسلے میں آئی ہو۔ میر سبکتگین ابھی آفس سے گھر پہنچے تھے اور نگین کے آگاہ کرنے پر فوراً ہی کپڑے چینج کیا اور ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ اروما میری بہو بنے، یہ میری خواہش تو اس کے بچپن میں ہی سے میرے دل میں تھی، مگر زائم شاہ نے خود مجھے اس رشتے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے۔ عروش نے واضح کرنا ضروری سمجھا تھا، ہمارے یہاں بھی آج کل یہی ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے میر جازب اور حفظہ کی منگنی کا ارادہ کیا تھا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ممکن نہیں ہو سکا۔ میر حنان نے بھی تلملاتے ہوئے واپس چلے گئے، مگر اب حفظہ کے ایگزام کے آنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ نگین بولی، حفظہ کا اب بھی بہت چھوٹی ہے، میر حنان کو اس کی شادی کی اتنی جلدی کی کیا فکر پڑ گئی؟ عروش خاصی حیران ہوئی۔ ہم نے بھی اسے بہت سمجھایا، مگر اس کے سر پر تو دھن سوار ہو گئی ہے، اسی سال شادی کرنی ہے، موسم کی وجہ سے منگنی نہیں ہو سکی تو کہہ کر گیا ہے کہ جب آؤں گا تو شادی کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ چلیں، اچھی بات ہے، پھر آپ مجھے بھی مشورہ کر کے جلد ہی شادی کی تاریخ دے دیں تاکہ میں تیاریاں شروع کر سکوں۔ عروش نے سنجیدگی سے کہا، تاریخ تو ہم طے کر کے تمہیں انفارم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے۔ نگین کا انداز پراسراریت لیے ہوئے تھا۔ عروش سمیت میر سبکتگین بھی چونک گئے تھے۔ ہاں ہاں ضرور، بولو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ عروش ٹھٹر سی گئی تھی، مگر خوش دلی سے بولی، ہم چاہتے ہیں نینا بھی اس گھر کی بہو بنے، ہم میر زوار کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں رانیہ اور مکتوم سے ہماری بات ہو گئی ہے،
نگین نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ رانیہ نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ خیر، اس کا جواب میں زائم شاہ سے مشورہ کیے بغیر نہیں دے سکتی ہوں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ تحریم کی حالت سے واقف تھی، اس لیے صاف جواب تو نہ دے سکی مگر ٹال گئیں۔ تم گھر میں بات کر لو، پھر ہمیں بتا دینا، ایسی کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ اگر تحریم کے سنبھلنے کے چانسز ہوتے تو ہم ایسا سوچتے بھی، مگر نہیں، آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میر زوار کی شادی کر دی جائے۔ اس کے گھر اور زندگی کو بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ نانا کے لیے اس وجہ سے سوچا ہے کہ وہ گھر کی بچی ہے، اصولاً تو اس کا ہی حق بنتا ہے اور اپنی بہن کی جگہ سنبھالے۔ میر سبکتگین مدبرانہ بولے تھے۔ جی میں سمجھتی ہوں، شاہ اور اس کی دادی سے بات کرتی ہوں، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ اروش کی دھیمی آواز گہری سوچ کی غمزدہ تھی۔ یار، کل سے آپ اب تک سارا شہر چھان مارا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میر جاذب نے شکستہ لہجے میں اطلاع دی۔ نہیں مل رہی مطلب؟ ارے آسماں کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ میر زوار بھڑک اٹھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب وہ بچی تو نہیں ہے نا جو گم ہو گئی ہوگی؟ وہ جان بوجھ کر کہیں چلی گئی، اس لیے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ ہاسپٹل تو گئی ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا فون ٹریس نہیں ہو پا رہا، لوکیشن بھی شیرازی ہاؤس کی بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے فون اب تک گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ میر جاذب اسے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں اسے میرے سامنے ہونا چاہیے جاذب، اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں ہر طرف آگ لگا دوں گا۔ میں نے کل کی رات بھی انگاروں پر گزاری ہے، اب میری برداشت کی حد ختم ہونے والی ہے۔ وہ دہشت ناک لہجے میں بولا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ زائم شاہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا وقت لگے گا مگر مل جائے گی، بلکہ کب تک بھٹکے گی؟ خود ہی آ جائے گی۔ میر جاذب نے اسے تسلی دی۔ ڈیم اٹ، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، وہ نہ جانے کہاں ہوگی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، صبح ہونے تک میں پاگل ہو جاؤں گا، اور بس ایک بار مجھے مل جائے، میں اس کا ایسا حشر کروں گا، ایسی مار ماروں گا، وہ زندگی بھر گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ بیڑیاں پہنا کر کم سے کم 10 سال بیسمنٹ میں بند نہ رکھا تو میرا نام بھی میر زوار نہیں۔ وہ غصے اور بے بسی کے احساس سے دانت بیچ کر گھرا رہا تھا۔ کام ڈاؤن کرتے ہیں نہ کچھ، آج رات ہی اس کا پتہ چل جائے گا، میر جاذب نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میر زوار بھوکے شیر کی مانند کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ اس کا اضطراب حد سے سوا تھا، ایک ہی جھٹکے میں سارا نشہ حیران ہو چکا تھا۔ دل میں عجیب طرح کے وسوسے آ رہے تھے جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ طاقت، دولت، جاگیریں، ریسورسز، سب کچھ بے معنی لگ رہے تھے، جو ایک ساتھ مل کر بھی اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے ایک نام اس کے دماغ میں بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد مشکوک لہجے میں میر جاذب کو مخاطب کیا۔ میر، ایک وکیل اس کی دوست ہے جس پر نینا جان دیتی ہے، اس کی بہت پرانی دوست ہے، نینا نے یقیناً اس سے رابطہ کیا ہوگا۔ ایڈوکیٹ مائرہ کو ضرور معلوم ہوگا کہ نینا کہاں گئی ہے۔ میر زوار کے شاطر دماغ میں اس کا خیال آتے ہی آنکھوں کی چمک بحال ہو گئی۔ میر جاذب نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا۔ وہ بھی نینا کی دوست کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ساجد سائیں، پتہ کرو وکیل صاحبہ گھر میں ہے یا دفتر میں ہے، ہمیں ابھی اس سے ملنا ہے، بس اس وکیل کو ہمارے پہنچنے کی خبر نہ ہو۔ میر زوار کے حکم پر ساجد فوراً سے پیشتر حکم بجا لانے کے لیے الرٹ ہو گیا۔ وہ ساحل سمندر پر گھٹنوں پر ٹھوڑیاں ٹکائے مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ سرد موسم کے باعث سورج غروب ہونے کے بعد وہاں کی چہل پہل میں بھی کمی واقع ہوئی تھی۔ جب اروش نے اسے میر زوار کے پرپوزل اور زائم شاہ اور ان کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ نین، تم سمجھنے کی کوشش کرو، اس رشتے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دنیا کے جانے مانے ڈاکٹرز نے بھی تحریم کی طبی موت کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ تم بھی جانتی ہو، کوئی معجزہ ہی ہوگا اگر وہ دوبارہ اٹھ سکے گی۔ تم میر زوار کے ساتھ بہت خوش رہو گی، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ رہی بات اس کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی، تو اس کی پہلی شادی نام کی ہی شادی رہ گئی۔ اروش نے رسانیہ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں زندگی بھر اس گھر میں بیٹھ کر گزار دوں گی، مر جاؤں گی، مگر میر زوار سے شادی نہیں کروں گی۔ نینا غصے سے چیخ پڑی۔ صرف اس لیے کہ وہ تحریم کا شوہر ہے؟ اگر تم اس بات کو جواز بنا رہی ہو تو سراسر بے وقوفی کر رہی ہو۔ میر زوار ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، میر زوار سے بھی نہیں، کسی اور سے بھی نہیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، نینا حتمی انداز میں بولی۔ اپنے فیصلے کو اپنے پاس اٹھا کر رکھو، ہم سب اور شاہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہمیں تمہارے لیے میر زوار سے بہتر رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا، اور تم بھی ضد چھوڑو اور بھائی کے فیصلے کا احترام کرو۔ کل کو شاہ کی بھی شادی ہو جائے گی، اس نے تمہاری ذمہ داری سے نظریں چرا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا جو تم اتنا اکڑ رہی ہو۔
پلیز حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عروش کا لہجہ پرنم ہو گیا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں مگر مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر سنان شاہ سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اب پھر آپ سب مجھ پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں، مگر اب میں مجبور نہیں ہونے والی ہوں۔ مگر مجھے میر زوار سے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ وہ ہٹ درمی سے بولی، ٹھیک ہے، میں شاہ کو بتا دیتی ہوں، پھر وہ خود ہی تم سے بات کرے گا۔ میری بات تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عروش اسے غصے سے گھورتے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زائم شاہ کے لاکھ سمجھانے اور منانے کے باوجود بھی اس کی نہ ہامیں نہیں بدلی تھی۔ 3 دن تک بحث و تکرار کے بعد وہ صبح ہوتے ہی خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ تم کب تک یوں ہی روتی رہو گی؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرے۔ تم پیار سے سمجھاؤ گی تو وہ سمجھ جائیں گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم میرے گھر پر ہو اس لیے میں تمہیں جلد از جلد واپس بھیجنا چاہتی ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس مسئلے کا حل ڈھونڈو، نہ کہ گھر چھوڑ کر خود کو اور اپنی فیملی کو پریشان کرو۔ منزہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی، وہ خلوص دل سے مشورہ دے رہی تھی۔ نینا کل سے اسی کے پاس تھی۔ وہ میری بات سمجھنے کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھے میر زوار سے شادی نہیں کرنی۔ اگر میں سخت قدم نہیں اٹھاتی تو اماں اور بھائی اپنی منمانی کر کے ہی دم لیتے، وہ زبردستی میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیتے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی، سنو وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی، وہ خود تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کیوں ضد لگا کر بیٹھی ہو؟ شکر کرو کہ یہ پرپوزل میر زوار کا ہے، اگر کسی اور کا ہوتا تو تم کیا کرتی؟ اگر ابھی آنٹی تمہاری بات مان بھی لیں، انہیں انکار کر دیں، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی تو تمہارے گھر والے شادی کے لیے اصرار کریں گے نا، پھر کیا کرو گی؟ میں خودکشی کر لوں گی، مگر اب انہیں منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ اگر تحریم آپی کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو انہیں کبھی مجھ سے شادی کا خیال ہی نہیں آتا۔ اب مطلب پڑا ہے، راستہ صاف مل گیا ہے، تو میں یاد آ گئی۔ پچھلے 1 سال سے مجھے اپنے اشاروں پر نچاتے رہے، تب انہیں میری فکر نہیں تھی۔ تحریم آپی کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا ہوتا اور وہ میری محبت میں مجھے اپنانے کے لیے اقدام کرتے تو شاید میں راضی ہو جاتی، مگر اس خود غرض فیصلے میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گی، مگر اس بار انہیں جیتنے نہیں دوں گی، وہ نفرت آمیز مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ جاری ہے